اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کے ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مختصر سی وضاحت ساتھ ہوگی۔ سورۃ البقرہ ہر شخص جانتا ہے ہم میں سے قرآن حکیم کی طویل ترین سورت ہے، تقریباً 286 آیات ہیں، مدنی سورت مبارک ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران آپس میں جوڑا ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ جو لوگ قرآن حکیم کی دنیا میں تلاوت کریں گے، اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے، اللہ کی کتاب ان کے لیے شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، یا اللہ اس بندے کو بخش دے۔ آگے اسی روایت میں فرمایا اقرأوا ظاہراوین، دو روشن چمکتی ہوئی صورتوں کو پڑھا کرو۔ ظاہرہ چمکتی تابناک چیز، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا دو روشن چمکتی ہوئی صورتوں کو پڑھا کرو، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا البقرہ و سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دو صورتیں پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، جیسے دو بادل ہوں، او كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، یا جیسے دو بڑے صاحبان ہوں، او كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافِ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، یا جیسے ایک سیدھ میں اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، دو قطاریں ہوں، اور فرمایا وہ اپنے پڑھنے والے اور عمل کرنے والے کا دفاع کریں گی، اس کے لیے سفارش کریں گی۔ یہ دونوں صورتیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اس پر رحم فرما، یہ ہمیں پڑھتا رہا۔ پھر آگے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ فإن أخذها برکۃ، کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے، اسے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بہت ہی برکت والا کام ہے۔ اور فرمایا وَتَرَكَهَا حَسَرَةٌ، اور اسے ترک کر دینا حسرت کا باعث ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور باطل پرست یعنی جادوگر لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ جو جادوگر قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سورہ مبارکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی جادو، کوئی آسیب، کوئی جن وغیرہ کا سایہ ہو، وہاں بھی سورۃ البقرہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ افاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جن گھروں میں اللہ کی کتاب نہیں پڑھی جاتی گویا کہ وہ قبرستان ہے، تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، جس گھر میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کر کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی میں فرمایا قال رسول اللہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، جس نے اللہ کی کتاب قرآن میں سے ایک حرف پڑھا، فَلَهُ حَسَنَةٌ، تو اس کے لیے ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے۔ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اور وہ نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ جو سورۃ البقرہ کا ایک حرف پڑھے، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اللہ اسے پھر 10 نیکیوں کا بھی اجر و ثواب دیتا ہے۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، فرمایا ولکن الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے، یعنی یہ 3 حروف ہیں، جو پڑھتا ہے اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور قرآن و سنت کے نظام کے نفاذ کے لیے اپنا تن من دھن ہم سب کو اللہ کے راستے میں لگانے کی، اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔
اس کتاب میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے متقی لوگوں کے لیے، جن کے دل پاک ہوں، جن کے اندر تعصب کے پردے نہیں ہوں گے، وہ قرآن کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اندر کوئی تکبر نہیں ہوگا، اپنی بڑائی نہیں ہوگی، دل ان کے فطرت پر ہوں گے، نیک فطرت لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے یہ ہدایت بنتا چلا جائے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یعنی جن چیزوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور جو بھی غیب کی چیزیں ہیں اس کو نہیں دیکھا، جس میں دین میں ہمیں رہنمائی کی گئی، ان کا ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ والے متقی لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ نیک لوگ، متقی لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، یعنی آپ پر قرآن نازل کیا گیا، اللہ کے احکام نازل ہوئے، اور آپ پر وحی جلی بھی آئی، وحی خفی بھی آئی، سنت بھی آپ کو بتا دی گئی، اور آپ سے ان کا طریقہ بھی آپ سے ان کو سکھا دیا گیا۔ تو فرمایا ایمان رکھتے ہیں وہ، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی تورات پر، انجیل پر بھی اللہ والوں کا ایمان ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، ان کا پکا یقین ہوتا ہے قیامت کا دن آنا ہے، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے اس کفر کی حالت میں وہ اڑ گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، خواہ آپ انہیں انذار فرمائیں، انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، ان کے دل اب وہ تعصب، ضد اور تکبر کی وجہ سے اندھے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں تقریباً 12-13 برس تک قرآن کی دعوت کو سن چکے تھے، سمجھ چکے تھے، جیسے ابو جہل جیسے لوگ تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ ایمان کیوں نہیں لاتے تو وہ کہتے تھے بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اخنس بن شریح نے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو کلام پیش کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا تھا میری بڑائی کا مسئلہ ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب وہ کفر کی حالت میں ہی پڑے رہیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزانہ قرآن حکیم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔